قرآن کریم کی 114 سورے ہیں. سب سے طویل سورہ ہے سورہ بقرہ اور سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر. سب سے مختصر سورہ ہے لیکن اعجاز کی منزل میں بہت بڑا سورہ ہے. اور کیوں یہ سورہ بڑا نہ ہو؟ جس بی بی کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے تو وہ بی بی بہت عالی شان بی بی ہیں. ایک ایسی بی بی کے جن کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ بھی سلام کریں. شاید میرے جملے پہنچ جائیں. دیکھیں عزیزان گرامی، ماں باپ کا احترام معصومین علیہ السلام پہ بھی واجب ہے، نبی اور امام پہ بھی ماں باپ کا احترام واجب ہے. لیکن اگر کسی بی بی کی ماں اتنی باعظمت ہو کہ جب سرور کائنات معراج پہ جائیں، جیسے فیض کاشانی نے مرحوم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کلام کیا تو اللہ نے کچھ فرمایا ہے؟ تو کہا ہاں، اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے. سرور کائنات نے فرمایا اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے. وہ اللہ جو جناب خدیجہ کو سلام بھیجے، اور جناب خدیجہ کو جب بتایا صحابیات نے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے تو آپ کا کیا جواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام. بات اللہ وحی فرسان نے جملے وہاں پہ لکھے ہیں اپنی جو تقریر جناب خدیجہ سے متعلق ہے، جناب سیدہ سے متعلق، کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یرد السلام. بے شک کہ اللہ ہی سلام ہے، سلام اسی سے آتا ہے، پلٹ کے اسی کو واپس جاتا ہے. عزیزان گرامی، جس بی بی کو اللہ نے سلام بھیجا ہو کتنی باعظمت ہوں گی، وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سلام کہے. یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ ان کی ماں بھی انہیں سلام کریں. عزیزان گرامی، آپ تو اسی جملے پہ چپ ہو گئے، میں تو اس سے بھی بڑا جملہ پیش کرنے والا تھا. جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بابا بھی تعظیم میں کھڑے ہو جائے. عزیزان گرامی، ایک ہوتا ہے عام بابا ہے، ہر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ ہی سید المرسلین ہو، امام الانبیاء ہو، خاتم النبیین ہو، اتنے باعظمت صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ 4 چاند لگانا کسی چیز کو، تو آج واقعاً میری مجلس کو 4 چاند لگا دیے ہیں. ایسے اور ایسے چاند موجود ہوں تو کیوں نہ کسی کا پڑھنے کو جی کرے. تو عزیزان گرامی، اب یہ عظمت ہے جناب سیدہ کہ میں جلدی ایک تقابل پیش کرنا چاہ رہا تھا. ویسے سورہ کوثر کی تفسیر کرنا چاہتا تھا کیونکہ جناب سیدہ کی شان میں سورہ کوثر آیا ہے. تو عزیزان گرامی، لیکن میں ایک تقابل پیش کرنا چاہ رہا ہوں چند بیویوں سے خاتون جنت کا. میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، اس کو سادہ بنا کے عوام کے لیے. علماء کرام سے صرف مجھے دعا چاہیے، اگر کوئی جملہ اچھا لگے تو دعا خاص طور سے کر دیجیے گا. عزیزان گرامی دیکھیں، مثال کے طور پہ کسی کو تیار کرنا ہو، مثال کے طور پہ میں ان کی مثال رکھتا ہوں. میرے برخوردار ہیں، کراچی میں بھی میری مجالس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، یہاں پہ بھی سب سے آ کے بیٹھ رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ مجھے ان کو تیار کرنا ہو ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے، تو میں کہوں گا بھی پہلے یہ لوگ چیمپئن رہے، ان کو ذہن میں رکھ کے تیاری کیجیے. کچھ لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں ہے. وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، وہ جانتا ہے جو میں نے مخلوقات بنائی ہیں ان میں حوا بھی ہیں، ان میں سارا بھی ہے، ان میں ہاجرہ بھی ہے، ان میں آسیہ بھی ہیں، ان میں مریم بھی ہیں، خدیجہ بھی ہیں. وہ اللہ جس نے سب بیبیوں کو بنایا، اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے ان بیبیوں کی بھی ملکہ کو بنانا، ان بیبیوں کی سیدہ کو بنانا ہے، سردار کو بنانا ہے. اب سوچئے اس نے کیا ذہن میں رکھ کے حضرت فاطمہ کو بنایا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اب سوچئے جناب سیدہ کو اس نے کیسا خاص بنایا ہے، عام نہیں بنایا. دیکھیں ایک مرتبہ تو دیکھیں، ہم سب عام لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، یہ اللہ کے اولیاء، یہ ہستیاں، یہ خاص ہیں. اور ان میں بھی خاص الخاص ہے رسول خدا، علی مرتضی، حسن مجتبی، حسین شہید بے کربلا. عزیزان گرامی، ساری بیویوں میں خاص الخاص ہے حضرت فاطمہ الزہرا. اب میں اگر جلدی تقابل پیش کروں، سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ افضل ترین بیویاں جو ہیں، مثال کے طور پہ حضرت مریم سلام علیہ، ان کی عبادت خاص ہے.
کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جناب زکریا جب بھی جناب مریم کے محراب عبادت میں آتے تھے. یقین مانیے میں اپنی نیند کو کنٹرول کر کے پڑھ رہا ہوں اس وقت. میں پچھلے 1.5-2 مہینے سے مسلسل جو ہے سو نہیں پا رہا ہوں، آرام نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں جو مطالب پیش کروں اسے قبول کر لیجئے گا. عزیزان گرامی، جناب مریم کی عبادت مشہور ہے. جب جناب زکریا عام آدمی نہیں ہے، نبی ہیں. نبی ہو کر کے جب جناب مریم کے محراب عبادت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیسی عبادت ہے، کیسی ہے یہ بچی. اس بی بی کی عبادت کو دیکھ کے جناب زکریا متاثر ہوتے ہیں کہ ایسی عبادت مشکل نہیں. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. محراب، اب علماء کرام کے لیے میں صرف ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. محراب حرب سے ہے نا، حرب کہتے ہیں جنگ کو. توجہ، آپ نفس کے خلاف جنگ کریں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے. محراب عبادت یعنی حرب کی جگہ، جنگ کی جگہ. عزیزان گرامی، جنگ میں اگر کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے تو لوگ کہیں گے پٹنے آئے ہو یا لڑنے آئے ہو. انسان کبھی ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ جنگ میں انسان کو مقابلہ کرنا ہے. اللہ کی عبادت ایسے ہوتی ہے جہاں نفس کو شکست دو تو اللہ کی عبادت کرتا ہے انسان. محراب جناب مریم سلام اللہ علیہ کا محراب عبادت اتنا پیار کہ جناب زکریا جیسے نبی آئیں تو کہیں پروردگارہ کیسا نور ہے اس مریم میں. 6 برس کی جناب مریم جب بیت المقدس میں آئیں، جناب زکریا اولاد نہیں تھی. 84-85 برس کے ہیں جناب زکریا. جناب زکریا کی زوجہ بہت روتی تھی کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں، لیکن کہتے ہیں جناب زکریا نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا تو نے اولاد نہیں دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پوری زندگی کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن جب جناب مریم کو دیکھا تو جناب زکریا نے سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا پروردگارہ میں نے کبھی نہیں کہا تو نے اولاد نہیں دی، اس بچی کو دیکھ کے میرا جی کرتا میرے بھی اولاد ہوتی اور ایسی ہی اولاد ہوتی جیسی یہ بی بی ہے. پروردگارہ مجھے بھی اولاد دے لیکن اس جیسی اولاد دے. اتنی عبادت گزار عابدہ زاہدہ بیٹی پروردگارہ یہ ایسی بی بی ہے، اتنی مقدس بی بی ہے. تو عزیزان گرامی جناب مریم کی عبادت کو دیکھ کے جناب زکریا بھی متاثر ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں جناب زکریا نبی جناب مریم کی عبادت کو دیکھ کے کہتے تھے کتنا نور ہے. اور جب ہمارے جد امیر المؤمنین ہماری دادی زہرا کی محراب عبادت میں تشریف لاتے تو سیدہ کو فجر پہ نور اور تھا، ظہر پہ نور اور. محمد توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی یہ محراب عبادت حضرت خاتون جنت ہے کہ وہاں جب جناب مولا کائنات، کون مولا کائنات؟ 1000 رکعت نماز پڑھنے والے ہر روز، وہ امیر المؤمنین جب جناب سیدہ کے محراب عبادت میں آئیں تو بغیر سلام کیے نہ رہ سکیں کہ سلام سیدہ آپ پہ کہ آپ کی عبادت ایسی ہے. عزیزان گرامی یہ عظمت ہے جناب خاتون جنت کی. تو اب جناب مریم سے اگر تقابل کیا جائے تو جناب سیدہ کی ایسی عبادت. اور اگر اعتراض، میں تھوڑا ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوں، آپ لوگ اگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجمع ہے میرے ساتھ عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی جناب مریم صلی اللہ علیہ کے متعلق ہے نا کہ آپ کی عبادت، اور دوسرا کہ جب جناب زکریا لے کے آئے کہ جناب مریم کی والدہ نے نظر کی تھی نا کہ میں پروردگارہ جو بھی بچہ میرا بیٹا ہوگا میں وہ تیرے دین کی تبلیغ کے لیے زکریا کے حوالے کر دوں. ذہن میں ہے؟ مجمع کی توجہ رکھیں میں زکریا کو دے دوں گی کہ بھئی وہ میرا بیٹا تبلیغ کرے. اور ہوئی جناب مریم. تو جب جناب مریم ہوئی تو ایک جملہ ہے قرآن کریم میں، یہ آیت بہت خوبصورت ہے، علماء کی توجہ کے لیے اس کو پیش کر رہا ہوں. علامہ طباطبائی نے اس پہ بہت بحث کی ہے کہ جیسے ہی ان کے گھر میں بیٹی ہوئی جناب مریم ہوئی تو کہا لیس الذکر کالانثی. میں نے ترجمہ نہیں کیا لیکن کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی جناب مریم کی والدہ جو حضرت عمران نبی کی زوجہ تھیں، انہوں نے ایک جملہ کہا پروردگارہ میں نے تو کہا تھا تو بیٹا دے گا تو تیری راہ میں تبلیغ کے لیے بیت المقدس میں جو اس وقت حوضہ تھا مبلغین وہاں تیار ہوتے تھے تیرے دین کی تبلیغ کے لیے زکریا کو دے دوں گی، لیکن تو نے مجھے بیٹی دے دی. اب کہنا یہ چاہیے تھا کہ بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی. توجہ،
لیکن جناب مریم کی والدہ فرما رہی ہیں لیس الذکر کالانثی، پروردگارہ بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ علامہ طباطبائی نے بہت بحث کی ہے اس آیت پہ کہ جناب مریم کی والدہ نے یہ نہیں کہا بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہوتا، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹی بیٹی ہوتی۔ عزیزان گرامی بیٹی کا رتبہ یہاں پہ اللہ سمجھا رہا ہے۔ تو کہا پروردگارہ کیا کروں، میں تو نیت کر کے بیٹھی تھی کہ اگر اولاد ہوئی، اولاد نہیں تھی ان کی یہاں بھی، تو دونوں بہنیں تھی، جناب عمران کی زوجہ اور جناب زکریا کی زوجہ، دونوں بہنیں تھیں۔ تو کہا کہ میں نے تو نیت کی تھی اگر بیٹا ہوگا، توجہ مجمع کی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پروردگارہ تو مجھے بیٹا دیتا تو میں بیت المقدس میں زکریا کے حوالے کر دیتی، تو نے مجھے بیٹی دی، کہا اس بیٹی ہی کو راہ خدا میں دے دیجئے۔ اللہ پہلے سے مقدمہ بنا رہا ہے آمد جناب عیسیٰ کا۔ عیسیٰ کو بھیجنا تھا، ماں معصومہ بنائی، اور اگر عیسیٰ کے بھی سردار آنے والے ہو، حسنین کریمین آنے والے ہو، تو اللہ کو پہلے فاطمہ کو بھیجنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب میں جو یہ دوسرا جو میں تقابل پیش کر رہا ہوں جناب مریم ہی سے، وہ ہے ان کے اب وہاں پہ جب لے کے آئے جناب زکریا، جناب مریم کی والدہ نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے یہ جو کہا ہے میں آپ کو دے رہی ہوں۔ کہا ٹھیک، لے آئے۔ وہاں پہ رہبائے جتنے بھی ربی تھے، ربی سمجھتے نا رہبائے، یہودی ملا، میں نے ہر طرح سے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو عزیزان گرامی لے آئے، ان سب نے اعتراض کیا یہ بچی ہے، کل جوان ہوگی، بیت المقدس پاک جگہ ہے، یہ اندر نہیں آ سکتی۔ یہودیوں کے آج بھی مسئلہ ہے، عیسائیوں کے ہاں ویسے احکام نہیں ہے جیسے یہودیوں اور مسلمانوں کے یہاں ہے۔ کچھ لوگ میرے پہنچ رہے ہیں کہ یہ بیت المقدس ہے کہ یہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ کہا نہیں، اللہ نے فرمایا یہ بچی عام بچی نہیں ہے، یہ بطول ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ بطول اسے کہا جاتا ہے جس کا ولادت سے لے کے وصال تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو۔ جناب مریم بطول ہیں، جناب فاطمہ بطول عذرا، جسے مریم سلام کرے وہ فاطمہ۔ عزیزان گرامی یہ عظمت ہے جناب سیدہ سلام علیہ کی۔ اب میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہاں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں کس طرح سے اب میں وضاحت کروں گا کہ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے جناب مریم کے لیے کہ ہم نے اپنے روح کو ارسال کے بھیجا۔ انزلنا یا ارسلنا کے الفاظ ہیں جو جناب مریم سلام علیہ کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے روح کو بھیجا۔ آپ نے توجہ ہے میرے ساتھ؟ دو روح، ایک تو روح جو ہمارے اندر ہوتی ہے، روح ہم اسے اردو میں مؤنث کہتے ہیں، اور یہ مذکر ہے روح۔ سارا مجمع نہیں، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں لوگ۔ عزیزان گرامی ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح شب قدر میں، ہر شب قدر میں روح نہ، تو اللہ نے الگ سے بیان کیا ملائکہ کے ساتھ روح بھی آتا ہے۔ توجہ، یعنی اب بہت بحث کی علماء نے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، مجھے تو اشارہ کرنا ہے، بحث کی ہے کہ روح کون ہے۔ کچھ کہتے ہیں روح الامین، یعنی حضرت جبرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ ملائکہ سے الگ بیان کیا۔ ملائکہ آئیں گے، یہ فرشتے ہیں لیکن سردار ملائکہ۔ بعض جگہ کہ نہیں ایک اور فرشتہ ہے، بہت بڑا فرشتہ ہے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں، میرا موضوع نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لیکن اللہ نے ملائکہ اور روح کہہ کے سورہ قدر میں بتا دیا، روح کا رتبہ سمجھو۔ ارواح نہیں ہے یہ کہ ملائکہ کے ساتھ ارواح نازل ہو رہی ہیں، ملائکہ کے ساتھ روح نازل ہو رہا ہے۔ توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ ملائکہ روح نازل ہو رہے ہیں، روح یہ خاص فرشتہ ہے۔ اب اللہ فرما رہا جناب مریم کے لیے ہم نے روح کو نازل کیا مریم پہ، یعنی عام فرشتہ نہیں آیا تھا۔ اتنے بڑے فرشتے کو جو شب قدر میں نازل ہوتا ہے جناب مریم کی بارگاہ میں بھیجا، جاؤ جا کے ہمارا پیغام دے دو، آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا۔
جناب مریم نے کہا میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں۔ کہا اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے ایک کن سے خلق کر دے۔ آپ کے گھر میں ایک بیٹا ہونے والا ہے اور نشانیاں بتائیں، یہ خاص بچہ ہوگا، بہت مقدس بچہ ہوگا، اعجاب، تو کہا ٹھیک ہے یہ تو اللہ نے مجھے بتا دیا، توجہ، میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں گی یہ بچہ کون ہے، میں لوگوں کو کیا صفائی دیتی پھروں گی کہ بچہ کہاں سے آیا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ روح نے جناب مریم کی خدمت میں عرض کیا، کہا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، بچہ اتنا خاص ہوگا وہ خود آپ کی عصمت کی گواہیاں دے گا۔ اب پتہ چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی۔ بہت نہیں ہے نہیں عزیزان گرامی، آج اتنے مگرمچھ ہیں نیل میں، تو اس زمانے میں سوچئے کسی نے نہ کوئی نقصان پہنچایا نہ غزن۔ اللہ نے وعدہ کیا، اے موسیٰ کی ماں تابوت میں رکھ کے بہا دیجئے، ہم اسے لوٹا، رات وہی لگے ان سرا، ہم آپ کے پاس لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسولوں میں قرار دیں گے، یہ مرسلین میں سے ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے فرمایا پروردگارا تیرا حکم ہے، اس لیے میں تابوت میں رکھ کے بہا رہی ہوں، میرا دل نہیں مانتا۔ اب پتہ چلا ممتا کا تقاضا اور خالق کے تقاضے اور، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں۔ عزیزان گرامی، تابوت میں رکھ کے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہا دیا، اور نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی سارے مجمع کی توجہ، جو جملہ میں نے یہ کیوں تمہید باندھی، کیا تقابل پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ اگر فرشتے وحی لے کے آئیں تو مسلمان مان لیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ اگر روح نازل ہو تو مسلمان مان لیں، لیکن اگر جفر و جامعہ نازل ہو سیدہ پہ، ان کی خدمت میں ملائکہ آئے تو مسلمانوں کے لیے ماننا مشکل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جب عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماؤں پہ ملائکہ نازل ہوں اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے، تو جناب سیدہ پہ اگر دسترخوان نازل ہو، اگر ان کے بارگاہ کے اندر فرشتے نازل ہوں، چکی چلائیں، تو اسے تسلیم کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کی بھی سردار ہیں، ان سے بھی افضل ہیں، یہ عام بی بی نہیں ہیں۔ میں نے یہ ساری تمہید باندھی۔ آئیے ذرا ایک تقابل جو مجھے خود بہت پسند ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر دل کو لگے تو میری دعا کر دیجیے گا۔ یہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ سے، اللہ نے جناب آسیہ کا نام قرآن میں نہیں لیا، امرأۃ فرعون کے نام سے یاد کیا، فرعون کی زوجہ۔ عزیزان گرامی، اتنا رتبہ۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فرعون سے شادی کیوں ہوئی؟ اللہ نے کسی معصوم کو پالنا تھا، اللہ کافر کی آغوش میں نبی پروان نہیں چڑھاتا، تو اللہ نے پہلے ایک مومنہ کا انتظام کیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے فرعون کے دربار میں ایک مومنہ کو بھیجا تاکہ کل جب فرعون کو جہنم میں ڈالوں تو یہ نہ کہے میں نے تیرا نبی پالا تھا۔ جب اللہ نے ایک چھوٹے نبی کو پالنا ہو تو اتنی بڑی مومنہ کا انتظام کرے، اور اگر سب سے بڑے نبی کو پالنا ہو تو پھر اللہ کہے گا مومن کافی نہیں، کسی کل ایمان کا باپ چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں بھئی، یہ سارے مجمع کی توجہ رہے۔ آئیے ذرا میں جلدی جلدی دو جملے اللہ نے قرآن کریم میں آیت کی شکل میں پیش کیے ہیں، اور ایک فرعون کا جملہ ہے، ایک جناب آسیہ کا۔ میں جلدی جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں جہاں لینا جانا چاہ رہا ہوں کاش میں وہاں تک بات کو پہنچا پاؤں۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اللہ پیش کرتا ہے کہ یا حامان ابن لی سرحن، فرعون کہتا ہے حامان سے، اے حامان میرے لیے نا ایک اونچی سی عمارت بنا دے، پیرامڈ بنا دے، جو بھی بنا دے، میں وہاں سے جا کے دعویٰ کروں میں خدا ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ کئی لوگوں کو میں اونچی بلندی پہ بیٹھوں گا تو شاید خدا بن جاؤں، دماغ خراب ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں تو دنیا کے اندر کہنا ہوتا ہے نا کہ یہ بہت مغرور ہو گیا، تو یہ نہیں کہتے مغرور ہو گیا تھے، فرعون بن گیا، ایسا ہے یا نہیں؟
چلیں میں ممنون ہوں کہ آپ لوگ اتنی باتیں جانتے ہیں، یعنی سبھی جانتے فرعونیت کو، پتہ نہیں کتنے دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ اللہ محفوظ رکھے فرعونوں سے، ہر دور کے فرعون سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں اب یہ عجیب و غریب جملہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، ذرا غور کر لیجیے گا، میں تقابل پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون ہے جناب آسیہ، میں جناب سیدہ کی عظمت کو پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ۔ عزیزان گرامی فرعون ملعون کیا کہہ رہا ہے؟ اے حامان مجھے ایک اونچے سے سرح بنا دے، ایک پیرامڈ بنا دے، پہاڑ سا بنا دے۔ اور جناب آسیہ کی دعا کو اللہ نے ذکر کیا، یا رب ابن لی بیتن فی الجنہ، پروردگارا مجھے جنت میں ایک مکان بنا دے۔ سارا مجمع نہیں ہے، فرعون نے کہا مجھے اونچی عمارت بنا دے۔ جناب آسیہ کی دعا کو کیا پیش کیا؟ انہوں نے نہیں کہا مجھے محل بنا دے، مجھے قلعہ بنا دے، کہا پروردگارا وہ جو تیری جنت ہے نا، اپنی جنت میں گھر بنا دے، بیت بنا دے۔ جناب آسیہ نے بیت مانگا، فرعون نے سرح، توجہ دونوں کا تقابل، کافر کیا مانگتا ہے، مومن کیا مانگتا؟ تو جناب آسیہ کون ہے؟ وہ جنت میں مکان مانگ رہی ہیں۔ کس جنت میں؟ جہاں کی ملکہ فاطمہ۔ اگر میرے جملے پہنچ گئے ہوں، جہاں سیدہ فاطمہ ہیں وہاں حضرت آسیہ کہنے پروردگارہ اس جنت میں مجھے ایک مکان دے دے۔ عزیزان کرامی یہ رتبہ اور کمال ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا۔ میں نے جلدی 3 بیویوں سے تقابل پیش کیا، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، اگر کہیں گے تو ایک اور پیش کر دوں۔ عزیزان گرامی سورہ ہے، انہیں بعد میں پکڑ لیجیے گا بھائی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ بھی لاہور سے ہی ہیں، ہمارے قریبی دوست ہیں، کہ پڑھیے۔ عزیزان گرامی دیکھیں ملکۃ العرب جناب خدیجہ، اور کیا کیا انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اسلام کی خاطر، اپنی ساری جائیداد اسلام پہ قربان۔ کوئی مومن آ کے روتا کہ میں مقروض ہوں، جناب خدیجہ آواز دیتی پردے سے، یا رسول اللہ میری طرف سے قرضہ اتار دی، پیسہ میں دے دوں گی۔ پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی اتنے پیسے قربان کیے جناب خدیجہ نے، اللہ نے کہا پھر اسی کی بیٹی کا حق بنتا کہ صدق اسے دیا جائے۔ شاید لوگ پہنچ گئے ہوں، اللہ نے صدق دیا، کیوں؟ جانتے ہیں جیسی ماں ویسی بیٹی۔ میں کھل کے پڑھنا نہیں چاہ رہا۔ عزیزان گرامی دولت جوڑ کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے ملکہ بننا اور میرے جملے پہنچ رہے تھے عزیزان گرامی۔ دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو ساری دنیا جمع کرنے کے بعد کہیں میں اتنا دولت مند، اتنا پیسہ، اور ساری دولت لٹا کے۔ عزیزان گرامی یہ اتنے القابات جو ان ہستیوں کو ملے ہیں یہ دولت لٹانے پہ ملے ہیں، دولت جوڑنے پہ نہیں۔ یہ جناب خدیجہ نے ساری دولت قربان کر، اللہ جانتا ہے جیسی ماں ویسی بیٹی، یہ کائنات کی ملکہ ہیں، انہیں اگر صدق دوں گا تو یہ جمع نہیں کریں گی، جو کچھ آمدن آتی صدق سے بی بی سب میں تقسیم کر دیتی۔ عزیزان گرامی ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں عام طور سے اس کو پڑھتا نہیں ہوں لیکن آج پیش کر رہا ہوں، اگر اتنے علماء کرام یہاں نہ ہوتے تو میں نہ پڑھتا، کہ جناب سیدہ کی جب شادی ہوئی تو جناب رسالت مآب نے کہا کہ بیٹی آپ کی والدہ نے آپ کی شادی کے لیے جوڑا دیا تھا۔ اب جناب خدیجہ نے اپنے حساب سے، ملکۃ العرب تھی، بہت قیمتی، کہ میری جب بیٹی کی شادی ہو، فاطمہ کی شادی ہو تو یا رسول اللہ یہ جوڑا پہنائیے گا، بہت خوبصورت بہت اچھا لباس تھا۔ بی بی نے پہلی مرتبہ اتنا قیمتی لباس پہنا، جیسے ہی مولا امیر کے گھر تشریف لائیں دروازے پہ دستک ہوئی، کسی مانگنے والی نے کہا ہے کوئی راہ خدا میں مجھے لباس دے دے، تو جناب سیدہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، مولا کو نام نہیں لیتی تھی بی بی، یا علی نہیں کہتی تھی، کہا یا امیر المؤمنین، میں اپنی پوشاک بدل کے پرانا لباس پہن لیتی، میرا یہ نیا لباس اس خاتون کو دے دیں جو بھیک مانگ رہی ہے۔ عزیزان گرامی دنیا کی کوئی ایسی خاتون نہیں ہو سکتی کہ جو اپنی بہترین دن کا جوڑا کہے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ یہ شادی کا جو خاتون ہوتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ خوشی کا دن اس کے لیے وہی شادی کا دن ہوتا ہے۔ جناب سیدہ نے اپنی شادی کے دن بھی قربانی دی، یہ نہیں کہا کہ میرا پاس یہ بہتر، میری ماں کا ایک ہی یہ میرے پاس نشانی ہے، قیمتی ترین لباس میری ماں نے مجھے دیا تھا، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اسے بھی، میں نے ایک اور روایت میں دیکھا کہ
کہ جناب رسالت میں آپ جناب سیدہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور آنے کے بعد کا بیٹی میری بیٹی نے آج گلبند پہنا. گلبند نیکلس ہے سونے کا, گلبند بی بی نے پہنا. تو جناب رسالت میں آپ نے دیکھ کے مسکرا کے کہا میری بیٹی نے پہلی مرتبہ گلبند پہنا. تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ ابوالحسن میرے لیے لے کے آئے, بابا جان علی میرے لیے لے کے آئے ہیں گلبند. اتنے میں کوئی فقیر باہر سڑک پہ آواز دیتا ہے کوئی راہ خدا میں مجھے کچھ کھانے کو دے دے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. جناب سیدہ نے پہلے دن گلبند پہنا تھا وہی گلبند اتارا اور کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ سیدہ عطا کر رہی ہیں, نبی کی بیٹی عطا کر رہی ہیں. کہا بیٹی آج پہلا دن تھا. کہا بابا یہ ہار بادشاہوں کی بیٹیوں کے گلے میں سجتے ہیں, رسولوں کی بیٹیوں کے گلے خالی اچھے لگتے ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے, جب خیرات کریں تو یہ نہیں کہہ رہی میں نے خیرات کی ہے, کہ رسول کی بیٹی کا یہی کام ہے, یعنی سارا کریڈٹ رسول خدا کو دیا. یہ عظمت ہے, میں کیسے پیش کروں اس عظمت. عزیزان گرامی عظمت جناب سیدہ کی قربانیوں کی. میں ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ جناب کائنات کی ملک انا اعطینا. آئیے ذرا جلدی سے تفسیر چند مختصر سے جملے. انا آپ نے سنی ہوگی تفسیر, بہت کئی مرتبہ سنی, میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے, لیکن ایک بالکل نئے زاویے سے نئے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں, ذرا غور سے سن لیجئے گا. ہم نے آپ کو عطا کیا, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. علماء مفسرین کی میں دیکھ رہا تھا تفاسیر, تو وہ کہتے ہیں پورے قرآن کریم میں لفظ کوثر کہیں نہیں آیا سوائے سورہ کوثر. سورہ کوثر کے علاوہ لفظ کوثر نہیں آیا. صرف پورے قرآن میں ایک مرتبہ لفظ کوثر آیا اور وہ سورہ کوثر میں. توجہ, انا اعطیناک, اللہ نے اتنا کچھ اپنے حبیب کو عطا کیا. قرآن عطا کیا نہیں, کہا ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا. نہیں یہ سارا مجمع, اے حبیب ہم نے آپ کو بہترین بھائی علی عطا کیا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حسنین جیسے نواسے عطا کیے. کہیں اللہ نے نہیں جتایا, کہیں نہیں کہا میں نے یہ دیا. اے حبیب ہم نے آپ کو کعبہ جیسا قبلہ دیا, نہیں کہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اے میرے حبیب میں نے جب دن بھی بانٹے, مثال کے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن دیا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اتوار کا دن دیا, جناب داؤد کو منگل کا. سارے انبیاء کہتے رہے پروردگارہ سب سے جو اچھا دن ہے وہ جمعے کا دن. کہا نہیں, جمعے کا دن میرے حبیب سے مخصوص. جو ہر بہترین چیز تھی وہ میرے حبیب کے لیے, لیکن کسی مقام پہ نہیں کہا ہم نے بہترین چیزیں آپ کو عطا کی. لیکن جب جناب سیدہ کو رسول خدا کے گھر میں بھیجا تو فرمایا انا اعطیناک, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پورے قرآن میں یہ ترکیب کہیں نہیں آئی, انا اعطیناک. بھئی سارے مجمع کی توجہ دیکھیں, اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. لیکن اللہ اس خوبصورت انداز سے فرما رہا ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں نا انا, ہم, توجہ دیکھیں دنیا میں رسول خدا اور مولا علی سے افضل کوئی نہیں, ان سے افضل کوئی نہیں, اور انہوں نے تکبر نہیں کیا. مجمع نہیں ہے, ان سے افضل کوئی نہیں اور انہوں نے تکبر. عزیزان گرامی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا, کبریائی صرف اللہ ہی کو زیب دیتی. تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. علماء موجود ہے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, اللہ کا ایک نام ہے المتکبر. اللہ کا نام ہے المتکبر. اس سے تکبر زیب دیتا کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں. ایک جب وہ قرآن نازل کرتا کہتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہ نہیں کہہ رہا ہم نے آپ کو عطا کیا, رسول خدا کو نہیں کہہ رہا ہم نے نازل کیا. توجہ, یہاں پہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. خود خالق کو ناز ہے, اس نے فاطمہ کو اتارا. علی 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 علی. توجہ,
توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ بعض افراد نے بحث کی ہے کہ یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب اللہ آخرت سے متعلق قرآن میں آیات کو نازل کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مضارع کا صیغہ آتا ہے، فیوچر ٹینس آتا ہے، مستقبل کا صیغہ ہے، تو اللہ کہتا ہے آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ یہی فرق ہے رسول خدا میں اور صحابہ میں۔ صحابہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور رسول خدا وہ ہیں جنہیں اللہ کہہ رہے اتنا عطا کروں گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ چھٹے امام سے پوچھا اللہ کیا عطا کرے گا کہ پیغمبر راضی ہو جائیں؟ کہ حق کے شفاعت۔ اللہ کہے گا اے میرے حبیب جب تک آپ راضی نہ ہو شفاعت کرتے رہیے، جسے چاہیے آپ شفاعت کر دیجئے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں نہیں روکوں گا۔ عزیزان گرامی یہ حق شفاعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنی عظمت ہے کہ عزیزان میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہتا ہے مضارع کے صیغے، لیکن یہاں آیا ماضی کا صیغہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں تلاش کرو، ماضی کا صیغہ دنیا میں عطا کر دیا۔ یہ جواب دیا ہمارے مفسرین اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، تو دنیا میں کوثر ہے۔ فخر الدین رازی سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں بھائیوں کے، امام فخر الدین رازی، نام سن رکھا؟ چلے آج سن لیا اگر نہیں سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کوثر کے معنی ہے خیر کثیر۔ خیر، دو لفظ ہیں عربی کے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خیر و شر، اچھائی اور برائی، گڈ اینڈ ایول۔ میں نے تینوں چاروں زبانوں میں ترجمہ کر دیا، اگر پھر بھی کوئی نہ پہنچا تو پھر اس سے زیادہ میں نہیں وضاحت کر سکتا۔ خیر و شر، خیر کثیر کو کہتے ہیں کوثر۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ قرآن کریم نے دو کثرتیں پیش کی، ایک تکاثر میں ایک کوثر میں۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دی، اور یہاں کہہ رہا ہے اللہ اپنے حبیب سے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عزیزان گرامی اب تفہیم القرآن ابو العلا مودودی، مولانا سید ابو العلا مودودی جو بانی ہیں جماعت اسلامی کے، ہندوستان میں بھی وہی بانی تھے، پھر پاکستان آ گئے، پھر پاکستان میں بھی جماعت اسلامی انہوں نے ماشاءاللہ جاری رکھی۔ حیدرآباد دکن سے تعلق تھا، اوریجنلی نارتھ انڈیا سے تھے، پھر بعد میں ساؤتھ انڈیا چلے گئے ان کے اجداد، اور وہ وہیں پہ پیدا ہوئے حیدرآباد دکن یعنی انڈیا میں، اور اس کے بعد پاکستان آ گئے تھے۔ ان کی تفسیر تفہیم القرآن، تو آخری جلد 8ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہلاکت کا سبب بنتی، کثرت مال، دولت زیادہ ہو تو ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، ہمیشہ نہیں۔ توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے اور باقی لوگ پریشان ہیں۔ دولت ہمیشہ ہلاکت کا سبب نہیں بنتی، لیکن انہوں نے لکھا 3 چیزیں ہلاکت کا، پہلی دولت، دوسرے منصب کرسی عہدہ توجہ، اور تیسرے تفاخر، ایک دوسرے پہ ناز کرنا، میں تم سے بہتر ہوں، میرے پاس زیادہ دولت، میرا خاندان بڑا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اپنے خاندان پہ، اولاد پہ، کثرت پہ ناز کرنے پہ انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی مکے میں پیسے والے بہت تھے، لیکن جب اللہ کی نگاہ رکی تو حضرت خدیجہ کی دولت پہ، باقی سب کی دولت تکاثر والی تھی، جناب خدیجہ کی دولت کوثر والی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ سردار مکے میں بہت تھے، سارے سرداروں کی سرداری تکاثر والی تھی، حضرت ابو طالب کی سرداری کوثر والی تھی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی بہت سے لوگ اولاد والے تھے، اپنے بیٹوں پہ ناز کرتے تھے، لیکن سب کی اولادیں تکاثر والی تھی، علی کوثر والے تھے۔ عزیزان گرامی آپ اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں نا تو خود دیکھ لیجئے، اگر آپ کی دولت آپ کو اہل بیت سے قریب کرے تو کوثر والی، دور کر دے تو تکاثر والی۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ عزیزان گرامی اگر آپ کا عہدہ، منصب، کرسی، وزارت، بادشاہی، کوئی بھی کرسی آپ کو اہل بیت سے قریب کرے تو کوثر والی، دور کر دے تو تکاثر۔
پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی اگر آپ کی اولاد آپ کو اہل بیت سے قریب کرے تو کوثر والی ہے, دور کر دے تو تکاثر والی ہے. اپنا اپنا احتساب خود انسان کر لے کہ ہمیں کوثر سے ملنا ہے, تکاثر سے نہیں. عزیزان گرامی اب یہ قربانیاں کتنی, انا اعطیناک, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. میں مکمل کر رہا ہوں, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, 5 سے 10 منٹ زحمت دوں قبلہ. تو عزیزان گرامی یہاں پہلا جناب سیدہ سے متعلق انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اس کے بدلے میں کیا کیجئے, فصلی لربک وانحر, آپ کیا کیجئے, آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی اور نہر کیجئے. نہر کسے کیا جاتا ہے؟ ہاں اب قبلہ نہیں یہاں پہ, یعنی دیکھیے ذرا سارے مجمع کی توجہ رہے. گائے کو ذبح کیا جاتا ہے, بھیڑ کو, بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے, مرغے کو, بطخ وغیرہ پرندوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے. مچھلی کو اس کا تزکیہ یہ ہے کہ زندہ پانی سے باہر نکال لیں, اور اگر وہ خشکی پہ آ کے مرتی ہے تو اس کا وہ تزکیہ ہو جاتا ہے, اگر مجمع کی توجہ رہے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے, ذبح نہیں کیا جاتا, نہر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, لوگ پہنچ گئے ہیں. اب یہاں اگر کسی نے قربانی دیکھی ہوگی پاکستان میں یا ایران عراق میں تو اسے پتا ہوگا, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے فصلی لربک وانحر, اے میرے حبیب نماز قائم کیجئے, نماز شکرانہ پڑھیے کہ ہم نے کوثر عطا کیا, اور نہر کیجئے. توجہ, جناب اسماعیل کی قربانی پہ یہودی, عیسائی, مسلمان سب نے لکھا ہے رحم آیا, بھیڑ آیا. حضرت اسماعیل کی قربانی پہ اللہ نے بھیڑ بھیجا, توجہ, شیپ کو, لیکن جب جناب سیدہ کو بھیجا تو کہا حبیب حلال جانوروں میں سب سے بڑا حلال جانور اونٹ ہے, ہمیں اونٹ کی قربانی چاہیے. یعنی اللہ بھی سمجھا رہا ہے اسماعیل اور تھے, فاطمہ اور. اللہم صلی محمد و آل محمد. توجہ فرمائی عزیزان گرامی, یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی. ایک آخری جملہ جو پیش کر رہا ہوں, فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, بے شک کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. اس کا مطلب ہے کوثر ابتر کے مقابلے میں ہے. آیت کا اختتام بتا رہا ہے کہ ابتدا کے معنی کیا ہے. بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے, اس کا مطلب ہے ہم نے کوثر عطا کیا ہے, کوثر ابتر کے مقابلے میں آیا. کہ آل بن وائس نے, آس بن وائل کے لیے متعلق ہے جو ملعون رسول خدا کو کہتا تھا کہ آپ ابتر, دونوں بیٹے انتقال کر گئے ہیں, اور سب نے لکھا ہے کہ بعثت کے بعد حضرت قاسم عبداللہ کی ولادت ہوئی تھی, اور بعثت کے 5ویں سال میں. لیکن ہمارے اہل سنت بھائیوں نے ایک لکھا یہ ہے کہ 30 برس کی تھیں جناب سیدہ, یعنی بعثت سے 5 سال پہلے ولادت ہوئی ہے. جبکہ جناب سیدہ کے متعلق مسلم ہے کہ جناب خدیجہ کی سب سے چھوٹی اولاد ہے, یعنی بیٹوں کے بعد جناب سیدہ کی. جب دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تب جو ہے جناب سیدہ کی ولادت ہوئی, اور اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. تو بعثت کے 5ویں سال میں. تو بہرحال میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو عزیزان گرامی ایک آخری جملہ جو جس کے اوپر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب حدیث میں ہے من تزوج فقد احرز نصف دینہ, جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. سارے مجمع کی توجہ کہ جو بھی شادی کرے اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. اور اگر کل ایمان کے لیے جناب سیدہ کو کہا گیا ہو, نہیں مجمع نہیں ہے, دیکھیں ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے نا. اللہم صلی محمد و آل محمد. بھئی تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ, اور ہمارے یہاں کئی کتابوں میں ہے, البتہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے, لیکن اسے سن لیجیے کہ لولا علی لما کان لابنت فاطمہ کف آدم فما دونہ, اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا, چاہے کسی کا رتبہ آدم نبی کے برابر ہی کیوں نہ ہوتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی دیکھیں الفاظ بہت گہرے ہیں. اگر علی نہ ہوتے
تو رسول خدا فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، کوئی کمپیٹیبل نہ ہوتا، توجہ، کوئی پارٹنر نہ ہوتا۔ اسلام میں کف ہونا شرط ہے۔ ایک ہی شرط بتائیے کف ہونا۔ اب اس پہ علماء نے بحث کی ہے کہ صرف ایمان کف ہے۔ سارے شیعہ سنی علماء موجود ہیں، میں اس کو تفصیل میں نہ جاتا۔ آغا مظاہری نے بحث کی ہے صرف، جو میں نے شیعہ علماء میں دیکھا ہے، بعض اور علماء نے بھی کی ہے، البتہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ لیکن باقی اکثریت نے لکھا ہے کہ کف ایمان ہے، صرف اور صرف ایک چیز کف ہے، اور وہ ہے ایمان۔ کہ جو لڑکی کا جتنا ایمان ہے لڑکا ویسا ہی با ایمان دیکھو۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یعنی لڑکے اور لڑکی کا ایمان میں برابری دیکھو۔ توجہ، بعض علماء نے اور بھی بحثیں کی، نہیں تعلیم بھی دیکھو، شکل و صورت بھی دیکھو، خاندانی بیک گراؤنڈ، یہ صرف آغا حسین مظاہرے نے کی ہیں۔ باقی سب نے لکھا بس ایک کمپیٹیبلٹی میں، کف ہونے میں بس ایک شرط ہے، وہ ہے ایمان۔ اور اگر پیغمبر فرمائے علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، اگر کل ایمان کا کف سیدہ ہے تو سوچئے سیدہ کا رتبہ کیا؟ بھئی توجہ، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کب فرمایا آپ نے؟ جب سارے صحابہ نے شکوہ کیا، یا رسول اللہ ہم سب نے رشتے مانگے، آپ نے سب کو رد کر دیا۔ علی نے کیا دیکھا تھا اسے قبول کر لیا، اس نے اتنی دولت کا کہا، اتنے 80 اونٹ مہر میں کہے، 5000 اشرفیاں کہیں، لیکن آپ نے ہم سب کو رد کیا۔ خدا کی قسم عیون اخبار الرضا میں 8ویں امام سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا واللہ ما انا بمنعت، خدا کی قسم میں نے تمہیں منع نہیں کیا، تمہارے رشتوں کو میں نے رد نہیں کیا، اللہ نے رد کیا۔ توجہ فرما، توجہ فرمائے جانے گرام میں آپ نے فرمایا واللہ خدا کی قسم میں نے تمہارے رشتوں کو منع نہیں کیا ہے، اللہ نے منع کیا میں تمہیں منع کرتا رہا۔ کہا خدا کی قسم میں نے علی کا رشتہ قبول نہیں کیا، اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ نے علی کا انتخاب کیا فاطمہ کے لیے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہاں پیغمبر اپنی نفی نہیں کر رہا ہے، یعنی پیغمبر کی پسند اللہ کی پسند ہے، اللہ کی پسند پیغمبر کی پسند ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ نے فرمایا کہ میں نے منع نہیں کیا۔ اب آئیے پھر آپ نے فرمایا کہ تم سب کے لیے ایک جملہ، بس ایک جملے میں، کہ لولا علی لما کھانا لابنت فاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، جب کل ایمان ہوگا نا، کوئی 1000 رکعت نماز پڑھنی نہیں، مجمع نہیں ہے اس وقت میرے سے، میں اسی پہ تمام کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ مجھے تھوڑا سا ساتھ دے دیں گے، اگر مجھے احساس ہوا نا کہ میرا جملہ پہنچ گیا، میں اسی وقت تمام کر دوں، میں نے مکمل کر لیا، میں اور مزید پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیے تھوڑی سی توجہ، جس کا جیسا رتبہ ایمان دیکھا جائے گا، مثال کے طور پہ بھئی یہ واجب ادا کر رہا ہے مشکل سے، کچھ لوگ پہنچ گئے، ایک کہنا یہ تہجد گزار ہے، ایمان میں فرق ہے، 1000 رکعت نماز پڑھنے والا، راہ خدا میں جو مل جائے زکات دینے والا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی اب جناب سرور کائنات جناب امیر کا انتخاب کر رہے ہیں جناب سیدہ کے لیے، اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب علی کا فاطمہ سے عقد کر دیجئے۔ پھر پیغمبر نے سوال کیا کیفا وجدت فاطمہ، یا علی آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو مولا نے فرمایا وجدتھا خیرا عون فی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں سب سے بڑا مددگار پایا، اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑا مددگار۔ اگر علی کہیں کہ سب سے بڑی مددگار فاطمہ ہے اللہ کی بندگی میں، نہیں ہے مجمع۔ عزیزان گرامی دیکھیں مولا آ رہے خیبر سے، سارے گھروں کے اندر سونا آ گیا، کھجوریں آ گئی، نئے کپڑے آ گئے، یہاں تک ایک ام المومنین کہتی ہیں خدا رحمت نازل کرے ابو الحسن پہ، نہ وہ خیبر فتح کرتے نہ کبھی پیٹ بھر کے خرمے کھاتے ہیں، مکے میں تھے ہی مدینے میں خرمے، وہ کہتی تھی ہم نے پیٹ بھر کے کبھی خرما، غربت تھی، حالات خراب تھے، بدا الاسلام و غریب، مولا کی حدیث ہے نا، اسلام بڑی غربت میں،
پروان چڑھایا بہت سخت حالات میں. تو کہا انتہائی سخت حالات میں. کہا ابوالحسن پہ خدا رحمت نازل کرے, انہوں نے خیبر فتح کیا, ہم نے پیٹ بھر کے خرمے کھائے. سونا نہیں پتا تھا, مسلمانوں کو سونا کاٹنا نہیں آتا تھا, کلہاڑیوں سے سونے کے ڈلیاں توڑ رہے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, ملاتا تو نہیں کیا گیا. کپڑے تقسیم ہوئے. ملتا ہے کہ امام حسن حسین مدینے کی کسی گلی میں کھڑے تھے, کسی بچے نے کہا 6 اور 5 برس کے ہیں, آپ لوگوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے, آپ کو نہیں پتا ایک حیدر ہے, انہوں نے خیبر فتح کیا, ان کی وجہ سے ہر گھر میں نیا لباس, سونا چاندی, کپڑے, خرمے, کھانا آیا. اتنے کریم ہیں اہل بیت. امام حسن مجتبیٰ بڑے تھے, یہ نہیں کہا وہ ہمارے بابا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, تم ہمارے بابا کا صدقہ کھا رہے. نہیں, کسی کو احساس نہیں, کسی کو جتلایا نہیں. گھر آئے, آ کے سوال کیا, مادر گرامی نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ ہم نے, آپ کے پاس زیور نہیں آیا. کب بیٹا ابھی انتظار کرو, آپ کے بابا گھر نہیں آئے. ابھی شہزادی سلام اللہ علیہا بی بی دونوں بیٹوں کے ساتھ صحن میں کھڑی ہیں کہ مولا علی تشریف لے آتے ہیں. آتے کہتے ہیں السلام علیک یا بنت رسول اللہ, اے بنت رسالت آپ کی عظمتوں پہ سلام, اے میرے بیٹو آپ پہ سلام. سب آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں, یا امیر المومنین وعلیک السلام یا امیر. آگے پھر سوال کرتے ہیں ہمارے لیے کیا لے کے آئے. مولا نے سر جھکا دیا, اور سر جھکا کے بس ایک جملہ کہا, کل لایا بہت کچھ تھا, لیکن جب مدینے پہنچا تو فقراء مدینہ نے مانگا, میں نے سب بانٹ دیے. میں شرمندہ ہوں, میں گھر کچھ نہیں لا سکا, فقراء میں بانٹ آیا ہوں. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا کہ اے ابوالحسن سر اٹھا لیجئے, مجھ سے سر جھکا کے بات نہ کیجئے کہ آپ کچھ گھر نہیں لا سکے. مجھے آپ سب کچھ گھر لے آتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی. مجھے ناز ہے, میں آپ کی زوجہ ہوں, جوڑنے والے اور آپ بانٹنے والے. آپ سب کچھ بانٹ کے گھر آئے ہیں, مجھے اس بات پہ خوشی ہے. امام حسن حسین نے کہا بابا ہمیں ناز ہے, ہم آپ کے بیٹے ہیں. عزیزان گرامی, یہ سب کچھ لٹانے پہ خوش ہوتے ہیں, نہیں ہے مجمع. میں سخت جملہ کہنے لگا, میری بہنیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, میری بزرگ ہیں, میں سب کو احترام, عزت, احترام. خدا کی قسم آج کسی گھر میں کوئی آئے, شوہر آئے, میں گفٹ نہیں لے کے آیا, کیا حال ہوگا اس کا؟ نہیں آئے تو پھر گھر بھی نہ آؤ. جب کچھ نہیں لے کے آئے تو آپ آئے کیسے؟ عزیزان گرامی, اور اگر کائنات کی ملکہ ہو اور انہیں پتہ بھی ہو میں عام بی بی نہیں ہوں, اور شوہر بھی امیر المؤمنین ہے, خدا کی قسم بی بی نے پوری زندگی ایک شکوہ نہیں کیا امیر سے, ایک مرتبہ مولا کائنات سے کبھی شکوہ نہیں کیا. یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی. اب سمجھ میں آیا کہ مولا امیر کے رتبے کے مطابق اگر کوئی تھی ہستی تو جناب سیدہ ہی تھی. بس میں اسی بات پہ تمام کرنا چاہتا تھا کہ جو رتبہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا. عزیزان گرامی, اتنی عبادت, اتنا زہد, یہ سب قربانیوں کے لیے صرف یہی ہستیاں ہیں, وإلا دنیا میں کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا.